اعلان کیتے اپنی محبت نال عقیدت نال الفت نال گولڑیاں دی الف دے اندر سارے چراغ گولڑا دا لقب حضور سیدی نصیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تجلی چراغ گولڑا جلوہ چراغ گولڑا روشنی چراغ گولڑا نور چراغ گولڑا سبحان اللہ بے شک تو ویسے اگر کوئی آکے انہوں چراغ تو انہوں شمس چراغ کا معنی تقیبہ ہوندے کہ شمس قرآن مجید وچ اللہ نے بھی سورت کو چراغ فرمائے وجعل الشمس سراجا جاگرے بیٹھے یا کوئی سبحان اللہ دا چراغ اللہ دا چراغ تیرے میرے علی گھرانے دیوے نا یہ دیوے نا اللہ دا بنایا ہویا چراغ میں آپ کو حکمران دو چار جملے عرض کر کے پھر اجازت چاہ سہیں اجازت نہ کہ میں جڑی آیت کریمہ پڑھی تشریح دی وچ میں شعر پہ پڑھدا ہوں اور آپ کی اجازت نال پڑھدا کہ ہن میں تیری اجازت دی لوڑ نہیں البتہ تیری توجہ دی ضرورت ہے اگر توجہ کرے سے میں سن سے جی میں سنن دا حق بندا ہے تو بل آپ کو عرض کرے سان کہ کچھ نہ کوئی تو کو سنوا میں نہیں جے آپ محسوس کی تب یہ سنن والے تے ہندی کوئی نہ سنوئی ہندی کوئی نہ ہے چپ پن بل آپ کو آج فرمائے اگر آپ جو کچھ سننے سے ذرا سنن دا موڈ بنا سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ ہوے شیر خدا دل خشوع دے اندر ہوے شیر خدا دل خشوع دے اندر ہوے شیر خدا دل خشوع دے اندر دیو سائل کمندوری رکوع دے اندر صورت مائدہ ہے گواہ دوستو صورت مائدہ ہے گواہ دوستو صورت مائدہ ہے گواہ دوستو کل مومنہ دا ولی من ہنو صورت مائدہ ہے گواہ دوستو اور چنگے جے اتھائیوں کو ولی من ہنو چنگے راسو نیتا علامہ شیخ احمد ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ السوائے کے محرقہ دے اندر واقفوہم انہم مسئولون دی تفسیر بیان کرے دیں کہ جلے پل سرات کے پہنچ سے اللہ فرشتہ کو فرمے سیدھا کو روکو ذرا انہاں کو روکو مولوی صاحبان کو روکو انہاں صوفیاں کو روکو واقفوہم انہم مسئولون انہاں کو سوال تھی بنائے کیڑا سوال علامہ ابن حجر فرمائے انہم مسئولون عن ولایت علی پل سرات ہوتے ہر بندے کو پوچھا ویسی کوئی علی کو ولی مننا حاوی یا کوئی نہ علی کو مولا مننا حاوی یا کوئی نہ صورت مائدہ ہے گواہ دوستو صورت مائدہ ہے گواہ دوستو کل مومنہ دا ولی من گنو عظمت اہل نبی من گنو باب خیبر اڑایا ہے کہیں دوستو ہائے 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 کیا بات ہے کیا بات ہے سچا ساجا کا میرا سوال یہ سوال تو پتہ ساریاں کو سی جب پتہ ہوئے تو میرا جتنا مصرہ مکے تو سا جواب نہیں دیا میرا ہاں کر ویسی باب خیبر اڑایا ہے کہیں دوستو فتح دا جھنڈا لایا کہیں دوستو فاتح بدر و خندق علی مرتضی فاتح بدر و خندق علی مرتضی میری مرشد مشیر چلی من گھلو حیدری من گھلو گنو من گنو اتھائی
یہ کونے مصدر بے ہونے مشتقات کہ ہر مشتق دے اندر مشتق میں ہو یعنی مصدر موجود ہوتا ہے. مثلا ظرفون یضربو تضربو اضربو نضربو ضاربون مضروبون لم یضرب لا یضربو ساری دے اندر ظرفون موجود ہے مصدر. میرا پیر علی ہے بلا یت مصدر. سبحان اللہ سبحان سارے ولی ہندی میں سمجھو مشتقات ای واسطے جب مصدر دی شان بیان ہو گئی ہے نا تو ای میں سمجھو ساری مشتقات دی عظمت نال بیان ہو گئی ہے کیونکہ جز میں ہوئی کچھ ہے کہ جو وہ کل میں ہے. اللہ پاک مولا کائنات دی الفت محبت پیار آپ دی پاک اولاد اہل بیت اطہار نال عقیدت الفت محبت پیار نصیب فرماوے. حضور قبلہ پیر سید عنایت حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم القدسیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ طولہ شریف انہاں دی گزارش ہوتے بھرپور گزارش ہوتے جانشین نصیر ملت تصویر نصیر ملت حضور قبلہ سید غلام شمس الدین گیلانی دامت برکاتہم القدسیہ گولڈ شریف تو سپیشل گولڈ شریف تو ہی ہیں تے والا گولڈ شریف ہی تشریف بھی ویسے کرم نوازی فرمائی نے. میں انہاں دی عالی جناب دے اندر خدمت اقدس دے اندر مودبانہ گزارش کرے ساں کہ جی میں اپنا دیدار کرے ہیں مکڑا لکھیں اپنے انفاس مبارکہ تو سب فیض یاب کیتے ہیں انہیں اپنے کلمات طیبات تو بھی سب فیض یاب کریں. انہیں دی خدمت اقدس دے اندر مائک بھی پیش کرے سوں تو سن ضرور پڑھو جا محمد و آل محمد دو تھے کہ میں آل محمد کو مائک پیش کراں آپ اپنے خیالات رفیہ اور کلمات طیبات نال سب نوازیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق اللہ مولانا العظیم. تمام تر حمد و ثنا اللہ تعالی عز و جل کو شایع ہے جو تمام عالمین کا رب ہے، جس کی ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، جو وحدہ لا شریک ہے، جو ستار ہے، جو غفار ہے، جو رزاق ہے، جو حی القیوم ہے، اور جس کے دستے قدرت میں ہم سب کی جان ہے. لا تعداد لا متناہی بے شمار درود و سلام پر سید الاولین والآخرین، سید المرسلین، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اور ان کی مظاہرات پر. ناظرین و سامعین، آج کی یہ تقریر، یہ مجلس، یہ محفل ایصال ثواب کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور یہ محفل جن کی یاد میں اور جن کے ایصال ثواب کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ غلام مصطفیٰ ہے. ان کا اسم گرامی
غلام مصطفیٰ شاہ صاحب علیہ رحمہ و نور اللہ مرقدہ، ان کے صاحبزادگان تشریف فرما ہیں۔ ان کے کہنے پر میں یہاں آج حاضر خدمت ہوں۔ ان کے والد گرامی، میرے والد گرامی سے ان کا ایک بڑا روحانی اور قلبی تعلق تھا، درگاہ عالیہ غوثیہ مہدیہ گولڑ شریف سے۔ تو اس تعلق کو دیکھتے ہوئے اور اس تعلق کو نبھاتے ہوئے میں یہاں آج آیا ہوں، اور غالباً پچھلے سال بھی یہاں آیا تھا۔ شاہ صاحب کی محبت ہے۔ میں مجھ سے پہلے علامہ محمد اشفاق سعیدی دامت برکاتہم العالیہ ایک خوبصورت انداز میں بڑے جامع اور معنی خیز جملوں میں آپ کو اہل سنت کے عقائد اور مولا کائنات، حل المشکلات جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کی شان اقدس میں خوبصورت انداز میں کلام بھی پیش کیا اور نذرانہ حقیقت بھی پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر شے کو، دنیا میں ہر شے جو خلق ہوئی، جو اس کے چاہنے سے خلق ہوئی، اس کو فنا ہے۔ اس میں کسی قسم کی، کسی حیت کی، کسی وقت کی، کسی پیکر کی، کسی جسم کی قید نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا، چاہے انسان ہو، حیوانات ہوں، مخلوقات عالمین میں سے جو اس دنیا میں آیا ہے، اس نے اپنے مقررہ وقت پر جو وہ رب غفور چاہے گا، جو اس کا چاہنا ہوگا، اس کے چاہنے سے اس کو اس دنیا سے، اس دنیا ارضی سے، دار فنا سے دار بقا کی جانب سفر کرتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے مقدس زبان، ان پر بھی یہ لفظ موت کا اطلاق ہوتا ہے اور ہوا ہے۔ اور جتنے بھی جو یہاں اس مخلوقات میں آتے ہیں، لفظ مخلوقات میں ان کا یعنی احاطہ ہوتا ہے، وہ ان سب نے اپنے مقررہ وقت پر اللہ کی جانب، اللہ کے حضور چلے جانا ہے۔ لیکن کچھ ایسے نفوس ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے لمحات یاد الہی میں مشغول ہوتے ہیں۔ یاد الہی میں وہ اتنے مشغول ہوتے ہیں، اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ لفظ موت کا اطلاق تو ان پر ہوتا ہے، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے نفس مطمئنہ، تو نے اپنی زندگی میں میری یاد میں اور میرے احکام کے مطابق زندگی گزاری اور شریعت محمدیہ مطہرہ کے زیر اثر اور اس کی اتباع کرتے ہوئے تو نے زندگی گزاری ہے۔ اب جب میری طرف آیا ہے، لوٹا ہے، جو تیرا اصل مسکن ہے، تو ایسا انسان اپنے مالک کی بارگاہ میں، ایسے لوگ جو صاحب مجلس ہے، جن کی حوالے سے مجلس ہے، یہ لوگ ایسے تھے کہ جب یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے
تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں بھی ان سے راضی ہوں اور یہ بھی اللہ سے راضی ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ گولڑا شریف، حق نصیر، حق نصیر، آستانہ عالیہ تولا شریف۔ حیات و ممات کا اگر فلسفہ یا اس کی باریکیاں اگر یہاں میں بیان کروں تو وقت بہت درکار ہے، لیکن اختصار کے ساتھ یا یہ النفس المطمئنہ کہ اے مطمئن نفس، مطمئن اطمینان کی جو دولت ہے وہ یاد الہی ہے۔ یاد الہی سے مزین ان کے لمحات، ان کی روز و شب، ان کے لمحات شب و روز، ان کی ایسے یاد الہی ان سے معطر و مزین ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نفس مطمئنہ کے لفظ سے مخاطب ہوتا ہے کہ نفس مطمئنہ کہ اے مطمئن نفس، تو ایسا مطمئن نفس ہے کہ جس ذات سے تو وابستہ رہا، جس کی یاد میں تو مستغرق رہا، آج تو اس بارگاہ میں آیا ہے جو تیرا اصل مسکن تھا، لیکن تو اس حالت میں آیا ہے کہ میں یعنی رب غفور تجھ سے راضی ہوں، اور راضی اس لیے ہوں کہ تو نے میرے احکام کی پاسداری بھی کی اور احکام بجا بھی لائی۔ یہ صاحب عرس جو ہے، صاحب ایصال ثواب جو ہے، حضرت غلام مصطفیٰ نام سے ہی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ نسبت والے لوگ ہیں۔ غلام مصطفیٰ خود پھر سادات کے گھرانے سے بھی ہیں، اور اس حوالے سے آج یہاں آپ لوگ اکٹھے ہیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں بارگاہ اقدس میں دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند سے بلند فرمائے اور ان کے صاحبزادگان کو ان کے مشن پر اور اس ایک عظیم سلسلے کو آگے بڑھانے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور جتنے بھی یہ صوفیاء کرام اپنے اپنے علاقوں میں، دور افتادہ علاقوں میں بھی گزرے ہیں، تو انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں لوگوں کی اصلاح کا کام کیا، عقائد کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے۔ صوفیاء کا یہی مشرب رہا، یہی طریقہ رہا۔ صوفیاء کرام کسی بھی شدت پسندی یا کسی بھی تعصب کا شکار نہ ہوئے ہیں، اور نہ انہوں نے یہ تعلیم دی ہے۔ امن اور آشتی کا پیغام دینے والے جو جماعت ہے وہ صوفیاء کرام کی ہے۔ امن، دوسروں کے لیے گنجائش، اخوت، محبت، ایثار، یہ جذبہ ہے، اور یہی صوفیاء کا درس ہے۔ دوسروں کے لیے بانٹنا، محبت بانٹنا ہی صوفیاء کا مشرب ہے۔ اور جو صاحب عرس ہیں، صاحب ملال ہیں، جنہوں نے آپ کے ساتھ ایک محبت کا سلوک روا رکھا تو آپ یہاں اکٹھے ہیں۔ یہ میں دیکھ رہا ہوں کثیر تعداد میں اجتماع ہے، تو محبت کے لیے آپ آئے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں محبت پھیلائی ہے، محبت کے چراغ روشن کرنا، تو اسی محبت کو آپ دیکھ کے یہاں جوک در جوک یہاں آئے ہیں۔ کھانا تو رازق آپ کو گھر بھی دیتا ہے، کھانا تو آپ گھر بھی کھاتے ہیں، یہاں تو اللہ شفائی دفعہ تو نہیں کھا رہے آپ کو گھر میں بھی کھلاتا ہے اللہ، آپ باہر بھی ہوں، آپ جہاں بھی ہوں، رازق جو ہوا آپ کھانے کے لیے نہیں آئے، آپ ان کے درجات کی بلندی کے لیے آئے ہیں، اور وہ بھی درجات کی بلندی کے لیے اس بارگاہ میں آپ دعا گو ہیں جو سب سے اعلیٰ ہے، جو سب سے عرفہ ہے، جو واحد ہے، جو یکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہی جو صاحب نسبت ہیں، جو نسبتوں کے امین ہیں، ان کے ساتھ تعلق روا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل سنت کو داخلی خارجی انتشار سے محفوظ فرمائے، اور صحابہ کرام کی محبت کے چراغ اور اہل بیت اطہار کی محبت و عقیدت کے چراغ ہمارے قلوب و اذہان میں منور کریں۔ اولیاء کاملین کی سیرت، ان کی تعلیم، ان کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کا آنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انہیں چند معروضات کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔